بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرجف فؤاده فدخل على خدیجہ بنت خویلد فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. وقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فرجع بها، جب آپ پر وحی نازل ہو گئی. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیاتیں. فرجع بها، ہا ضمیر کے مرجع میں 3 احتمال ہے کہ یہ نازل شدہ آیاتوں کو لے کر. دوسرا احتمال کہ اس کا مرجع ہے نبوت، کہ آپ پر وحی آ گئی، آپ نبی بن گئے نبوت لے کر. تیسرا احتمال یہ جو قصہ جبریل کا آمد کا وحی لانے کا یہ قصہ. یہ 3 احتمال ہے کہ ہا ضمیر کا مرجع میں آیات نبوت قصہ. گھر کی طرف لوٹنے کا وجہ جب انسان کو پریشانی آ جائے، پریشانی پیش ہو، تو وہ تسلی کے لیے اپنا گھر جاتا ہے کہ تاکہ مجھے تسلی حاصل ہو، یہ پریشانیاں دور ہو. تو تسلی کا جگہ گھر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف لوٹ گئے. یرجف فؤاد، کہ آپ کا دل گھبرا گیا، گھبراہٹ سے دل تڑپ رہا تھا. خوف دل میں پیدا ہو گیا کہ ایک نئی چیز آپ کے پاس آ گئی، وہی جو تھا. فدخل على خدیجہ بنت خویلد، اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ زملونی زملونی. فزملو، زمیل کہتے ہیں کمبل، لحاف، رضائی، چادر، کپڑا. فرمایا کہ مجھ پر کمبل ڈالو، مجھ پر رضائی لحاف ڈالو، مجھ پر چادر ڈالو، کپڑا ڈالو مجھ پر. فزملو، آپ پر کپڑا، کمبل وغیرہ ڈالا گیا. کہ ذہبت حتی ذہب فذہب عنہ الروع، خوف خطرہ آپ کے دل سے ٹل گیا. اب سوال یہ ہے کہ خطاب
خدیجۃ الکبریٰ کو، وہ ایک ہے اور مؤنث ہے، تو جمع کا صیغہ، تذکیر کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ زملونی جمع کا صیغہ ہے، تذکیر کا ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مقام خدمت میں تذکیر و تانیث جمع یہ سارے برابر ہوتے ہیں، مذکر کا صیغہ استعمال کرے یا جمع کا استعمال کرے یا تانیث کا فرق نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب کہ حضرت خدیجہ ان کے جو خادم تھے ان سب کو خطاب کیا، اس لیے جمع کا صیغہ ذکر۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ پھر یہاں ایک سوال وارد ہوگا، اس سے پہلے دوسری حدیث میں گزرا کہ لَيَتَفَصَّلُ جَبِينُهُ عَرَقًا، کہ وحی کے وقت آپ کو گرمی لگتی، پسینہ نکلتی، اور یہاں جو زمین، کمبل، کپڑے ڈالنے کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سردی لگتی تھی، تو اس حدیث کا جو تیسرا نمبر ہے پہلے دوسرے کے ساتھ تعارض ہے۔ یعنی پہلے لَيَتَفَصَّلُ جَبِينُهُ عَرَقًا مانا وہی کے وقت گرمی لگتی تھی، یہاں ہے کہ سردی لگتی تھی۔ اس تعارض کا جواب کہ نزول وحی کے وقت گرمی لگتی تھی، جب وحی کی حالت دور ہو جاتی، پسینہ نکلنے کے بعد جب ہوا لگ جائے تو ٹھنڈی لگتی ہے، اس لیے وحی کے دور ہونے کے بعد کا حالت ہے، وہ وحی کے نزول کا وقت ہے، لہذا دونوں اپنی جگہ حدیث صحیح ہے، گرمی والا بھی صحیح، یہ سردی والا بھی صحیح۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب خوف و خطرہ انسان کو لاحق ہو تو اس وقت طبعاً اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ مجھ پر کپڑا ڈالا جائے، خواہ سردی لگے یا نہ لگے، اوڑھنے کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس پر ڈالا جائے۔ بہت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب کپڑا ڈالنے کے بعد ذہب الروع، خوف و خطرہ دل سے ٹل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون حاصل ہو گیا، فقال لخدیجہ و اخبر، خدیجۃ الکبریٰ کو اپنا واقعہ سنایا کہ غار کے اندر جو آپ کو پیش آیا تھا۔ لقد خشیت علی نفسی، فرمایا کہ غار حرا میں جو میرے پاس
وہی لانے والا فرشتہ آیا، اس واقعے سے مجھے خوف و خطرہ ہو گیا۔ خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس کا خطرہ ہے، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے۔ اب یہ خطرہ کون سا ہے؟ کیا خطرہ ہے جان کا؟ نفس کا خطرہ، اس میں بہت سے احتمالات ہیں، اس میں بہت سے احتمالات ہیں۔ نمبر ایک، جنون کا کہ ایسا نہ ہو کہ میں پاگل بن جاؤں، یہ خطرہ مجھے لاحق ہو گیا۔ نمبر دو، حاجز، وسوسہ و باطل خیالات کا میرے ذہن میں آنے کا خطرہ۔ نمبر تین، موت کا خطرہ۔ نمبر چار، مرض بیماری کا خطرہ۔ نمبر پانچ، دوام مرض، طول مرض کا خطرہ کہ لمبی بیماری لگ نہ جائے، بیماری مرض طول نہ پکڑے۔ نمبر چھ، بوجھ نبوت کا برداشت نہ کرنے کا کہ ایسا نہ ہو کہ نبوت کا بوجھ میں اٹھا نہ سکوں، اس کا حق ادا نہ کر سکوں۔ نمبر سات، عجز النظر الی الملک، جو فرشتہ آیا ہے اس کے دیکھنے کا کہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں یا نہیں، دیکھنے سے میں عاجز بنتا ہوں یا دیکھ سکتا ہوں، یہ خطرہ۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر آٹھ، عدم الصبر علی اذی القوم، قوم کے ایذاء پر عدم صبر کا خطرہ کہ میں صبر کر سکتا ہوں یا نہیں کہ وہ مجھے ایذاء پہنچائے گی، مجھے تکلیف دے گی۔ 8 ہو گئے۔ نمبر 9، قتل کا مجھے خطرہ کہ مجھے قوم قتل نہ کرے، لوگ مجھے قتل نہ کریں۔ نمبر 10، مفارقت وطن، کہ مجھے یہاں سے، میرے وطن سے مجھے نکال نہ دے، جالا وطن نہ کرے۔ دس ہو گئے۔ نمبر 11، تکذیب، کہ میری قوم مجھے جھٹلائے اس میرے نبوت کے دعویٰ میں۔ نمبر 12، تعجیر، کہ مجھ پر آر لگائیں گے، آر دیں گے مجھے۔ یہ 12 اس میں احتمالات ہے، خشیتوں میں 12 توجیہ ہے اس خشی کی جملہ کی۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ لقد خشیت علی نفسی۔ فقالت خدیجہ، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کلا، یہ کلمہ نفی و ردع کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلا معنی ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس کلمہ کو کلمہ نفی ردع کہا جاتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟
واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوائی سے دوچار نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو بے عزت نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کہ آپ میں جو اوصاف ہے، ایسے اوصاف والے کو اللہ تعالیٰ بے عزت نہیں کرتے۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ سلوک آسان ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کرے نہ کرے پرواہ نہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں سے چارہ نہیں ہوتا، اور اپنے رشتہ داروں سے ہر وقت سردی گرمی کی باتیں سننی پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، صلہ داری کو منقطع کرنا جائز نہیں۔ تو اس لیے کہ آپ رشتہ داروں سے رشتہ داری رکھتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کو ایذا دے، اگرچہ وہ رشتہ داری رواداری نہ کریں، چونکہ آپ میں یہ صفت ہے صلہ رحمی کا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بے عزت نہیں کرتا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں کو پالتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مساکین نادار لوگوں کا سمجھانا حاجات کو آپ پورا کرتے ہیں۔ تحمل کل کا معنی بوجھ، یعنی ضروریات، حاجات، مساکین، ضرورت مند لوگ۔ تکسب المعدوم ضرب یضرب کے باب سے مجرد، تکسب المعدوم، تکسب افعال کے باب سے مجرد سے ضرب یضرب، مزید سے افعال کا باب۔ تکسب المعدوم اس کا معنی ہے توتی لہو تبرعا، جو غیر معدوم مسکین غریب ہے، معدوم المال کہ جن کو مال نہیں ہے، آپ ان کو تبرعات دیتے ہیں، آپ ان کو ہبہ ہدیہ غیر مفروضہ چیزوں کو دیتے ہیں، نفلی مدد کرتے ہیں مالی ان کے ساتھ۔ معدوم کے جن کو مال نہیں، مسکین ہے، غریب ہے، آپ ان کو تبرعات یعنی نفلی چیزیں ان کو آپ صدقہ و خیرات دیتے ہیں۔ دوسرا معنی تعطی الناس ما لا یجدون غیر عند غیرک، تعطی الناس آپ لوگوں کو مال دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں کہ دوسروں کے ہاں وہ چیز ان کو نہیں ملتی، دوسرے وہ چیز نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو ایسے اوصاف والا جو مالک ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بے عزت نہیں کرے گا۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، عام مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ میں سخاوت کا مادہ ہے کہ آپ سخی ہے۔ تقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، نوائب جمع ہے، مفرد اس کا
نائبتن حادثہ، کسی پر کوئی سماوی حادثہ آ جائے، تاوان آ جائے تو آپ اس کا مدد کرتے ہیں. کہ جب یہ اوصاف آپ میں ہیں تو آپ کو کبھی اللہ تعالیٰ بے عزت نہیں کرے گا. آپ نہ ڈریں نہ گھبرائیں. سمجھا؟ تو حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی. بات سمجھا؟ تو انسان کو پریشانی آ جائے، لاحق ہو، تو وہ گھر میں آتا ہے تسلی حاصل کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے. بات سمجھا؟ بات آ گئی یہاں تک سمجھ میں؟ فانطلق بھی، بس